کو کھولا ہوگا، پھر جب میری سرکار کی ایک ادا کو دیکھے گا تو پھر تجھے کچھ اور چیز نظر آئے گی. جب میری سرکار ہاتھ لگا دیں تو چیز بڑھتی رہتی ہے، انسان دیتا رہتا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. انسان عقل سے یہ سوچ بھی نہیں سکتا. ایک دفعہ سرکار نے یوں ہاتھ لگایا، ساری عمر وہ کھجورے کھاتے رہے، اس میں لوگوں کو بھی دیتے تھے. فرمایا صرف جھاڑنا نہیں. کیوں؟ یہ فیض نبوت ہے. جہاں سرکار کا ہاتھ لگ جائے اس چیز میں یہ برکت ہوتی ہے کہ کبھی وہ ختم نہیں ہوتی. انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے. وہ اولاد کی شکل میں حسنین کریمین ہے. جہاں تک یہ اولاد رہے گی اپنا رنگ دکھاتی رہے گی. ان کا علم جو علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا فیض قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گا. جب تک کہ ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے تب قیامت آئے گا. تب تک یہ حضور علیہ السلام کی اولاد سے اور آپ کے علم کا فیض جاری رہے گا. کیا ہے یہ؟ برکات نبوت ہے. حضور علیہ السلام کی برکتیں ہیں، آپ کی یہ عطا ہے. کیونکہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سرکار کا گھرانہ ہو، سرکار سے ملنے والے ہوں، ان پہ سرکار کی نظر کا یہ اثر ہو جاتا ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان میں سے بھی سرکار کی وہ خوشبو کسی عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی رہتی ہے. یوں تو کئی چمکتے ہیں ستارے اس جہاں میں، بڑے بڑے ستارے چمکتے ہیں، چمکتے رہیں گے، مگر یہ چمکتے کس طرح ہے؟ اللہ چمکاتا ہے، اللہ چمکاتا ہے. اور اللہ کا یہ کام ہے کہ کوئی کام بھی وہ وسیلے سے کرتا ہے. اگر اس نے اپنا نام بتانا چاہا، اپنی جو اس نے دعوت اللہ ہے، اپنی طرف جو لوگوں کو بلانے والا مقصد تھا، یہ چاہا تو انبیاء اور رسولوں کو بھیجا. اللہ کسی نبی اور رسول کا محتاج نہیں تھا، لیکن اس کا یہ ایک طریقہ اور سنت ہے کہ کسی وسیلے سے وہ کام کرتا ہے. تو چمکتے ہیں، رہے ہیں اور رہیں گے ستارے، مگر یوں تو کئی چمکتے ہیں ستارے اس جہاں میں، مگر سب کو چمک دیتا ہے ستارہ تیرے در کا. جو بھی چمکا ہے حضور علیہ السلام سے نسبت ہوئی پھر چمکا ہے. آج تک سرکار کو چھوڑ کے کوئی بھی نہیں چمکا ہے. اصحاب ثلاثہ اور جناب حیدر کرار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اگر آپ دیکھیں تو وہ چمکے ستارے، اور ان سے ملنے والے بہت سارے ستارے چمکے. اور دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اور سیدنا حیدر کرار کو، اور آگے سرکار حیدر کرار کی آنے والی نسل میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو، کہ ایک ستارہ بغداد میں یوں چمکا کہ آج تک اس کی جو رمق دمک ایسی ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہی اس کا نظارہ کر سکتا ہے. یوں تو کئی چمکتے ہیں ستارے اس جہاں میں، مگر سب کو چمک دیتا ہے ستارہ تیرے در کا. حیران ہے. کیوں حیران ہے؟ جب سے کیا انہوں نے نظارہ تیرے در کا. جس نے میری سرکار کو ایک دفعہ پیار کی نگاہ سے دیکھا، دنیا و مافیا کو بھول گیا. دنیا و مافیا کو بھول گیا. میری سرکار کا یہ کرم. اور شاہ جہاں کو فقط ہے سلطنت دنیا. ایک دنیا میں سکندر اعظم پوری دنیا پہ حکومت اس نے کی، دیگر شہنشاہ بادشاہ اپنے اپنے خاص مقررہ حد تک علاقے تک. شاہ جہاں کو فقط ہے سلطنت دنیا، یہاں جبریل بھی پاتے ہیں اشارہ تیرے در کا. یہاں میری سرکار کے غلاموں میں جبریل امی کھڑے نظر آتے ہیں. اس سے سرکار کی عظمت کا اندازہ. ہر ایک کی شاہی ہے یہاں ایک خاص جہاں تک. آخر میں ہر ایک کی شاہی ہے یہاں ایک خاص جہاں تک. محمود آج تک نہ پایا کنارہ تیرے در کا. میری سرکار کا کنارہ آج تک کسی نے دریافت نہیں کیا. کوئی سمندر میں ہے یا اس سے نیچے یا اس سے دور دراز، کہیں دور دراز تمام جہان میں چل کے دیکھ لے. جہاں تک اللہ پاک کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کریم کی مصطفائی ہے. جہاں اللہ پاک موجود ہیں اپنی اس خدائی کے ضمن میں، وہاں مصطفیٰ کریم موجود ہیں مصطفائی کے ضمن میں. نبوت حضور علیہ السلام وہاں تک ہے جہاں تک اللہ پاک کی خدائی ہے. حاضرین محترم، ایسی محافل کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب انسان آئے تو وہ یہ سوچے بنیادی طور پہ کہ میں کون ہوں، میں مسلمان ہوں. مسلمان کو کیا چاہیے؟ جو جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سب سے زیادہ ضروری یہی چیز ہے
کہ اللہ کو ماننے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا، دیگر کتب اور دیگر جو ایمانیات ہیں وہ اپنی جگہ پہ بجا، مگر اللہ پاک کو ماننے تک بھی کام نہیں بنتا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ مانے۔ اور ماننا اس کو کہتے ہیں کہ اس قدر مانے کہ اپنی جو جان اور تن من ہے حضور پہ فدا سمجھے، اور یہ مقام اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک اس میں محبت کی چاشنی شامل نہ ہو۔ یہ درس بلال ہے، درس عثمان غنی ہے، درس حیدر کرار ہے، اور درس سیدنا صدیق اکبر ہے کہ محبت کے بغیر انسان کی زندگی نامکمل ہے۔ اور جب انسان کسی رہنما کے زیر اثر اپنی منزل کو طے کرتا ہوا آگے جاتا ہے تو وہ بھی جا کے در رسول پہ پہنچتا ہے۔ فنا فی شیخ کے بعد فنا فی رسول میں، اور فنا فی اللہ ہونے کے بعد اللہ پاک پھر اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت میں ہی رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ایک کسی ایسے شخص کا تذکرہ میرے ذہن میں آ رہا تھا، چند لفظوں میں اس کو میں نے بند کیا، اس کے بعد انشاءاللہ قوالی شروع ہوگی، اس کو سنیں کہ جب سے دل میں دل ربا دیکھا ہے کہ جب ہزار طرف سے تھک ہار کے تلاش حق میں نکلا تو ایک چہرہ حسین مجھے نظر آیا، اس چہرے تک پہنچا تو پھر اسی کا ہو کے رہ گیا، جب اسی میں گم ہوا اور اس نے آ کے میرے دل میں جگہ لے لی تو پھر کیا ہوا، جب سے دل میں دل ربا کو دیکھا ہے دل کو مدینہ مصطفیٰ دیکھا ہے، جب سے دل میں دل ربا دیکھا ہے دل کو مدینہ مصطفیٰ دیکھا ہے۔ کیا بتاؤں محمود کیفیت اپنی، کیا بتاؤں محمود کیفیت اپنی، وجود سے نکل کر خدا کو دیکھا ہے، وجود سے نکل کر خدا کو دیکھا ہے۔ اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا کرے اور نیک صحبت عطا کرے، اور وہ محبت عطا کرے جو ہمیں آپس میں بھی ہو، اور رہنما کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں سب سے زیادہ محبت ہو، اور اللہ پاک کی محبت ہو، اور اسی میں اللہ پاک زندہ رکھے اور حضور کی محبت میں ہی معاشر میں اٹھائے۔ اللہ پاک کرم کرے مجھ پہ بھی اور آپ لوگوں پہ بھی، اس ناچیز پہ بھی اور آپ تمام اعلیٰ لوگوں پہ بھی۔ دعا کرتا ہوں حضور غوث اعظم کے طفیل اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے اور ہم پہ خاص فضل و کرم فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں محبت و اطاعت نصیب فرمائے۔ میں نے تمام احباب کا شکریہ ادا کیا، لیکن میں بھول گیا، یہ ہمارے واہ کینٹ سے ہمارے مرشد پاک دادا مرشد کے بھی اور ہمارے مرشد پاک کے بھی پیارے راجہ عزیز خان صاحب واہ کینٹ سے تشریف لائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں تمام احباب کا۔ محفل کا جو اپنا اصل اور عروج کا پروگرام ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں سرکار کی گفتگو کے بعد۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز قوال اور ثنا خوان رسول جناب منظور وارسی مسرت وارسی قوال، میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور شہنشاہ کون و مکان رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں شہنشاہ ولایت شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں اور ہمارے دلوں کو محبت الہی کے جام سے لبریز کرنے کے لیے تشریف لائیں منظور وارسی مسرت وارسی قوال اور ہم نوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ دل کی آنکھوں سے لگن سے اگر آپ سما سنیں گے تو دل پر ایسی واردات ہوگی کہ آج کی محفل بڑی رحمانی روحانی آپ کو یاد رہے گی۔ اور میں